بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ واللہ یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے رہنمائی چاہیے۔ بہت ساری میری نمازیں خراب ہو رہی ہیں، مجھے رہنمائی چاہیے۔ میں اس حوالے سے، خاص کر صلاۃ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کو جو بنیاد ہے یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79، 79 نمبر آیت۔ میں پہلے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں آگے اپنا مسئلہ، اپنی الجھن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ اس میں میری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ میں یہ کہوں گا جو میرا جو ہے اس کی بنیاد پر وہ میں بیان کروں گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا 79 کا آل عمران۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ بالکل خاص بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت، یہ نبی کی بات ہے کہ یہ نبی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ تم میرا حکم مانو، وہ یہی کہے گا ربانی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، سب رب کے ہو جاؤ۔ اب تم کتاب سکھاتے ہو اس لیے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، سمجھتے ہو خود بھی اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہو، اس بنا پر تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس طرح تم اللہ کے بندے بنو گے کہ کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو۔ بات سکھانے کی ہے، عربی جو تھی ان کو تو خود پتہ تھا، سارا عربی زبان میں ہے یہ۔ تو میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ہونے کا مطلب اللہ کا حکم ماننا، سب اللہ کے بندے ہونے کا مطلب اللہ کا حکم ماننا، اور اس کا کچھ مطلب بنتا نہیں ہے کہ یہ ہم جب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس کا مطلب کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں۔ تو کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرا حکم مانو، اللہ کا حکم نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے، یعنی کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم میرا حکم مانو، وہ کہے گا اللہ کا حکم مانو۔ آگے اس سے بات کہ نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی کر دے۔ اگر کمی بیشی وہ کرے گا یا کرتا ہے تو پھر اس نے اپنا کو حکم ساتھ ملا دیا ہے۔ جب کسی اللہ کے حکم کے ساتھ یا اللہ کی کسی عہد کے ساتھ، مخصوص کر لیں آپ قرآن کے ساتھ یا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ساتھ لے کر آپ چلیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے کسی حکم یا آیت، احکامات ہی ہیں یہ بھی، حکم میں کوئی کمی یا زیادتی کی ہوگی، نہیں کی، قرآن میں نہیں کی۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اب تک ویسے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا، اس کی زبر زیر میں بھی فرق نہیں آئے گا، اس میں نہیں کیا۔ حکم بھی اللہ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم چلنا ہے، کسی اور کا حکم چلنا نہیں ہے۔ یہ آیت میں کہہ دیا، نبی بھی نہیں کہے گا، نبی سے بڑھ کے تو کوئی بندہ نہیں ہے نا، انسانوں میں انبیاء کرام کے گروہ سے کوئی بڑھ کے نہیں، اور پھر انبیاء کرام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان کا حکم بھی نہیں، یہ صرف اللہ کا حکم، انسانوں کے لیے اللہ کا حکم یہ چلے گا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اب صلاۃ کی بات لے لیں۔ یہ جو صلاۃ ہے 5 وقت کی، ہم پنجگانہ نماز کو لے لیں، کوئی ایک نماز کو لے لیں، آپ ظہر کی نماز کو لے لیں، 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، 4 فرض ہیں اور آگے 2 سنتے ہیں، 2 نوافل ہیں، ٹھیک۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا اس میں فرض کیا؟ 4 فرض ہیں، تو پھر یہ 4 سنتیں نبی نے اپنی طرف سے اضافہ کیوں کر دیا؟
میں کہتا ہوں کہ نبی اس آیت کی روح سے کمی بیشی نہیں اللہ کے حکم میں نہیں کر سکتا، وہ کیوں بڑھائے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ 4 سنتیں نبی نے کیوں بڑھائیں اس میں، پھر آگے 2 سنتیں کیوں بڑھائیں، پھر آگے 2 نفل کیوں بڑھائے؟ یہ زیادتی کیوں کی اللہ کے حکم میں؟ 4 فرض کم تھے؟ یہ کیا اس حکم میں کوئی کمی تھی جس کو پورا کیا نبی نے اپنے حکم کے ذریعے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آیت کو سامنے رکھیں، اس کو 79 کو آل عمران کی، پھر آگے چلیں، پھر آگے 4 فرض ہیں، مان لیا جی 4 فرض ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے نا، 4 فرض جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس کے اندر بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں نا اس میں یہ نماز میں اتنے فرائض ہیں اور اتنی سنتے ہیں، اتنے مستحبات ہیں، یہ نوافل ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ زیادتی نہیں ہے، بیشی نہیں ہے، یہ حکم میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز میری نماز خراب کر رہی ہے، یہ چیز، یہ سوچ، یہ الجھن، یہ میری صلاۃ کو خراب کر رہی ہے، میرے تصور کو بگاڑ رہی ہے۔ میں اس میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ مجھے یہ عید مطلب جو ہے، یہ میں اس پر سوچتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں میرے ذہن میں، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی تو نہیں جا سکتا، یہ آپ کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم ہی کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اس کی خود بھی پیروی کرتا ہے، دوسروں سے، ہم سے، آگے امت سے بھی پیروی کرواتا ہے، یہی نبی کا کام ہوتا ہے، خود بھی کرنا اور آگے بھی کروانا، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ کام بخرا، قرآن پر ایمان متزلزل ہو جائے گا پھر سارا۔ یہ قرآن ہی ہماری بنیاد ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اگر اس کی کمی بیشی مانتے ہیں تو وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت، پھر کیا حفاظت ہوئی؟ یعنی کہ کچھ نہیں اس میں ہو سکتا، اس کے احکامات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف یہ صلاۃ کے حکم میں لے لیں، نبی کی طرف سے منسوب کر کے ہم جو خاص کر سنتے ہیں، یہ تو نبی، اور آگے جو مستحبات ہیں وہ تو نوافل تو ہے یا اضافی چیز، وہ کس نے پیدا کر دی ہیں؟ کس بندے نے پیدا کر دی ہیں؟ پھر اس کی طرف کیوں چل پڑے ہیں؟ تو میں اپنی الجھن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب مجھے اس معاملے، صلاۃ کے معاملے میں یہ بتائیے کہ اس میں جو سنتوں سے شروع ہو کر مستحبات اور جو آگے نوافل، یہ کس نے پیدا کر دیے ہیں؟ ایت تو کہتی ہے نہیں کر سکتا، نبی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم میں کمی بیشی نبی نہیں کر سکتا، اور نہیں کی، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ پھر اتنے جھگڑے ہمارے اس سے آگے چلے جائیں کہ یہ جو اونچی آمین کہنا، نیچی آمین کہنا، ہاتھ باندھنا، یہ کیا ہے سارے؟ یہ سنتے ہیں نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ ہاتھ چھوڑ دیے، اہل تشیع ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کیا ہوا؟ یہ فرض ہے؟ اگر فرض ہے پھر بتا دیں فرض کیا ہے اس میں، ہاتھ باندھنے میں فرض کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک عالم سے خود مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو خود سے سنا، اچھی خاصی مسجد ہے بڑی، دیوبندی مسلک کا وہ عالم تھا، تو اتحیات، یہ اتحیات بھی سنت ہے، آگے درود شریف بھی سنت ہے، اور آگے جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو پھر میرے بھائیو کیا معاملہ ہے؟ پھر نماز کتنی بچتی ہے باقی جو فرض ہے، جو ہم نے جو ایک مشق نظر آ رہی ہے سامنے ہمارے کرنے کی، وہ کتنی نظر آتی ہے؟ کتنا فرض ہے اس میں؟ 2 سجدے قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، رکوع اور سجود کا ذکر ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے۔ ایک جگہ پر غالباً سجدہ پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن کئی زیادہ جگہ پر ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک الگ سے بات ہے۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں ہم نے کہاں سے لے لی ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ صلاۃ ہے کیا؟ صلاۃ کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم تو کے بغیر نہیں، نتیجے کے بغیر نہیں،
اللہ کا کوئی بھی حکم، کیونکہ اللہ کا ہر حکم قانون ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، نتیجہ تمہاری بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ یہ صلات کا اس نے بتا دیا کہ فحش اور بے حیائیوں سے روکتی ہے سورہ عنکبوت میں۔ اب فحش سے ہم نے بھی، وہ بھی بے حیائی ہے، حالانکہ فحش کا ترجمہ سب کو سمیٹنا ہے، مال کو اکٹھا کرنا ہے، اس سے روکتی ہے، اور بے حیائی سے روکتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ نماز؟ مجھے یہ صلات بتا دیں کہ وہ کون سی صلات ہے، کیا ہے یہ، اور اس میں جو یہ اضافے جو ہیں، کمی بیشی، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ کس نے کی؟ بس یہ وہی بات، اپنی الجھن اندیشہ جو میرے ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اس میں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کوئی ہے، اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں، میں بازار سے اس کو پرچیز کر لیتا، کوئی چیز بھیجنی یا کوئی بھی آپ مجھے اس میں گائیڈ لائن کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ پلیز آپ کر دیں۔ میری صلات خراب ہو رہی ہے، بس اس میں آپ نے میری مدد کرنی ہے، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔